السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 87 سے سورۃ الصلاۃ، نماز کی صورت شکل. وَلَمَّا اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِذِكْرِهِ وَكَلَامِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ سَكَنَ إِلَيْهِ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ بِهِ فَنَالَ الْأَمَانَ بِإِيمَانِهِ. وَلَمَّا، اور جب، اطمأن، مطمئن ہو جاتا ہے، قلبہ، اس کا دل، یعنی نمازی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، بذکرہ، اللہ کے ذکر سے، وکلامہ، اور اس کے کلام سے، ومحبتہ، اور اس کی محبت سے، وعبودیتہ، اور اس کی عبودیت سے، اس کی غلامی اور بندگی سے، سکن الیہ، تو وہ سکون پاتا ہے اس کی طرف. وقرت عینہ بہ، اور اس کے ذریعے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. فنال الامان بایمانہ، تو وہ امان پا لیتا ہے، امن حاصل کر لیتا ہے، بایمانہ، اپنے ایمان کی وجہ سے. کان قیامہ بہذین الامرین امرا ضروریا لہ، لا حیات لہ ولا فلاح ولا سعادت الا بہما. کانا، ہے، قیامہ، اس کا قائم ہونا، بہذین الامرین، ان دو احکامات کے ساتھ. کون سے دو؟ کونی، قدری، اور دوسرا شرعی. امرا ضروریا لہ، اس کے لیے ایک ضروری امر ہوتا ہے، ضروری کام ہوتا ہے، ضروری چیز ہے اس کے لیے کہ وہ ان دونوں احکامات پر عمل کرے. لا حیات لہ ولا فلاح ولا سعادت، اس کے لیے کوئی زندگی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی سعادت نہیں، کوئی خوش قسمتی، خوش بختی نہیں، الا بہما، مگر ان دونوں کے ذریعے ہی، یعنی ان احکامات پر عمل کرنے، ان کو قبول کرنے کے ساتھ ہی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے امن، سکون، اطمینان نہایت ضروری ہے، لیکن وہ حاصل کیسے ہوتا ہے اور ہم اسے کہاں تلاش کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. امن حاصل ہوتا ہے ایمان کے ساتھ. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، دنیا میں بھی اطمینان قلب ہے، اور آخرت میں بھی. ہم خوشی اور راحت اور سکون ڈھونڈتے ہیں مال اور اولاد میں، جاہ اور جلال میں، کہ دنیا میں ہمارا کوئی نام ہو، دنیا ہمیں پہچان جائے، دنیا ہمیں مان جائے. لیکن بہت سے لوگ دنیا کی ہر خواہش پوری کرنے کے بعد بھی بے سکون ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اصل چیز پائی ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کریں، یعنی ہمارے مقرب بنائیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے، دگنی جزا ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے، بے خوف ہوں گے.
تو دنیا میں بھی انسان ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں ٹاپ پر جو چیز ہے نماز 5 وقتہ، اس کے ذریعے اطمینان اور راحت اور سکون پاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی اعمال صالح انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، نہ کہ مال اور اولاد۔ ہاں اگر مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق لگ رہی ہے تو پھر اور بات ہے۔ دل کے اطمینان کے بغیر ایمان صرف ایک تصدیق ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر دل کا پورا اطمینان اور شرح صدر شریک ہو کہ ہم واقعی پورے دل کی گہرائیوں سے اس کو سچ مانتے ہیں، پھر انسان کو مطلوبہ امن اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَ مَا بُلِيَ بِهِ مِنَ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ وَالْهَوَى الْمُقْتَدِي وَاتِّبَاعِ الْمُطَالِبَةِ وَالشَّيْطَانِ الْمُغْوِي يَقْتَضِي مِنْهُ إِضَاعَةَ حَظِّهِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ نُقْصَانَهُ اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه رادة عليه ما ذهب مجددة له ما أخلق من إيمانه وجعلت صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما وأعطى كل جارحة من الجوارح حظها من العبودية وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكليته وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة وجعل منزلتها ومحلها الدخول على الله تعالى والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء۔ ولما كان، اور جب ہوتا ہے، ما بلی به من النفس الامارتی، کہ انسان نفس امارہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی انسان کا اپنا نفس اس کے لیے کیا ہے؟ ایک امتحان ہے۔ یعنی جب انسان نفس امارہ سے آزمایا جاتا ہے، والہوى المقتدی، اور ایسی خواہش سے جو تقاضے کرنے والی، یعنی خواہشات تو بہت ہوتی ہیں انسان کے دل کے اندر، لیکن کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نفس انسان کو بار بار اس کی طرف لے جاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، یعنی چاہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہی ہو۔ نیک تمنائیں اور نیک خواہشات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں مراد ہیں وہ خواہشات جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں۔ واتباع المطالبتی، اور مطالبہ کرنے والی طبیعت، والشیطان المغوی، اور بھٹکانے والا شیطان، یہ سارے امتحان ہیں انسان کے، انسان ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ یقتدی منہ، تقاضا کرتی ہے اس سے، اضاعت حظہ من ذالک، اس کی عبودیت کے حصے کو ضائع کرنے والی چیز، او نقصانہ، یا اس کا نقصان۔ یعنی جب انسان مثلا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یا نماز کے باہر بھی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، تو پھر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اب اس نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے، تو کیسے پھر ازالہ ہوتا ہے؟ اقتضت رحمت العزیز الرحیم، تقاضا کرتی ہے رب عزیز و رحیم کی رحمت، ان شرع لہ الصلاۃ، کہ وہ اس کے لیے نماز مقرر کر دے، نماز کو مشروع کر دے۔ یعنی آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہوگا کہ دن میں 5 دفعہ کیوں ہے نماز؟ صبح شام ہوتی یا ایک دفعہ ہوتی، ایک نماز پھر دوسری نماز پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں، اور پھر یہ ساری زندگی ہر روز مسلسل مسلسل مسلسل، چھٹی ہے ہی نہیں، بیمار ہو تب بھی چھٹی نہیں، مصروف ہو تب بھی نہیں، کوئی شادی ہے کوئی غمی ہے، کچھ بھی گزرے نماز نماز۔ تو یہ بار بار کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہر 2 نماز کے بیچ میں اپنے نفس کے تقاضوں اور بری خواہشات اور طبیعت کی مختلف چیزوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنی عبادت کے حصے کی یا عبودیت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس میں نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے یہ نماز رکھی گئی ہے
کہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، پھر دنیا میں جا گھومتے ہیں، پھر کچھ غلط سلط کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ نماز کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا، پھر ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بندہ اس حال میں دنیا سے آئے کہ وہ اپنے گناہ معاف کروا چکا ہو. انشرع له الصلاۃ مخلفۃ علیہ، جو اس کے قائم مقام بنا دے، یعنی اس کمی کوتاہی کے، ما ضاع منہ، جو اس سے ضائع ہو گیا، یعنی جو وقت اس نے ضائع کر دیا یا جو اپنی طاقت صلاحیت ضائع کر دی، اس کا ازالہ کر دے نماز کے ذریعے. رادۃً علیہ ما ذہب، اس پر لوٹاتے ہوئے جو اس سے چھوٹ گیا، چلا گیا. مجددۃً لہ، اس کے لیے تجدید کرتے ہوئے، ما اخلق من ایمانہ، جو اس کے ایمان میں سے اس نے پرانا کر دیا. یعنی جو ایمان پرانا ہو جاتا ہے اور جو نیکی کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں اور جو خیر اور بھلائی انسان سے چھوٹ جاتی ہے، تو فرض نماز کے ذریعے وہ اس کی تلافی کر رہا ہوتا ہے. وَجُعِلَتْ صُورَتُهَا عَلَى صُورَةِ أَفْعَالِهِ خُشُوعًا وَخُضُوعًا، اور نماز کی صورت کو بنا دیا اس کے افعال کے خشوع و خضوع کی صورت پر. جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر شروع میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں. تو ہم نے ان تمام اعمال یا ریچولز کی جو پیچھے حکمتیں پڑھی، تو یہ عین اس چیز کا ازالہ بن جاتے ہیں جو انسان نماز کے بغیر کر رہا ہوتا ہے. وانقیادا وتسلیما، اور اطاعت اور سر تسلیم خم کرنا. وآتا کل جارحۃ من الجوارح حظها من العبودیۃ، اور اس نے عطا کیا ہر عضو کو، تمام اعضاء میں سے اس کا حصہ عبودیت میں سے. کیونکہ ہم سے ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر عضو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگ جاتا ہے. ہاتھوں کا بھی ایکشن ہوتا ہے، نگاہوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل دماغ کا بھی ہوتا ہے. پھر انسان رکوع میں جھکتا ہے تو اس کی کمر جھکتی ہے، اور صرف کمر ہی نہیں جھکتی، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی جھکتا ہے. پھر انسان زمین پہ گھٹنے لگاتا ہے، پھر اس کے بعد پیشانی زمین پہ لگاتا ہے، ناک لگاتا ہے، پاؤں لگاتا ہے. تو یہ سارے اعضاء جو نماز سے پہلے کسی نہ کسی طرح نقصان کرنے والے تھے بندے کا، اب یہی لگ گئے کہ اس میں ازالے کے لیے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اور اس طرح یہ کمی کوتاہی پوری ہوتی ہے. وجعل ثمرتها وروحها اقبالہ علی ربہ فیہا بکلیتہ، اور اس کا جو ثمرہ ہے اور اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے، یعنی نماز کا ثمرہ اور نماز کی روح کیا ہے؟ اقبالہ علی ربہ فیہا بکلیتہ، کلی طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا. وجعل ثوابها وجزاءها القرب منہ، اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ کیا رکھا؟ اپنے سے قرب عطا کرنا، یعنی نماز قرب کا ذریعہ بنتا ہے. وَنَيْلَ كَرَامَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کی کرامت کو پانے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پانے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں. وَجَعَلَ مَنزِلَتَهَا وَمَحَلَّهَا الدُّخُولَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور بنا دیا اس کے مقام کو اور اس کی منزلت کو بارگاہ الہی میں دخول کا ذریعہ. وَتَزَيُّنَ لِلْأَرْضِ عَلَيْهِ تَذْكِيرًا بِالْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور خوبصورتی سے پیش ہونا اس پر، یعنی اللہ کے سامنے نماز میں یاد دہانی کے لیے ہے اس بڑی پیشی سے پہلے، یوم اللقاء، ملاقات کے دن. یعنی نماز سے آخرت کی ملاقات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو نماز مختصر لفظوں میں کیا ہے؟ عوض ہے اس کمی کوتاہی کا جو ہم نماز کے علاوہ کے اوقات میں اللہ کے حق میں کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے ذریعے اس کا ازالہ کر دیتے ہیں. اور نماز سے آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے، آخرت کی ملاقات کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو،
بلا شبہ نماز بھاری ہے، مگر ان عاجزی کرنے والوں پر نہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز کس بات کی یقین دہانی کراتی ہے؟ کس بات کے لیے تیار کرتی ہے؟ آخرت کی ملاقات کے لیے. جس طرح آج تم مصلی پہ کھڑے ہو اللہ کے سامنے، اسی طرح کل حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے اپنے رب کے سامنے. اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو نماز شوق سے پڑھیں کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور اس کی تیاری بھی ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی تم اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرو گے، اور جس کو ملاقات کی امید ہے، یقین ہے، وہ کیا کرے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو نماز اس بات کی یاد دہانی ہے، اس بات کی تیاری ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کا شوق بھی رکھتے ہیں. اور جو لوگ ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ خسارے میں پڑ گئے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. سورۃ یونس میں آتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں اس سے غافل ہیں اور دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، اسی کی دلچسپیاں اسی پہ محو ہیں، ایک کے بعد ایک نماز کا وقت جا رہا ہے، ہوش ہی نہیں، اور دنیا میں ہی مطمئن ہو گئے، دنیا کو ہی اپنی خوشیوں کا سورس بنا لیا. اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. تو اس لیے بندہ مومن تو نماز سے غافل ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایک نماز کے بعد پھر انتظار میں رہتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا. اور جب کوئی پروگرام سیٹ کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میری نماز کا کیا ہوگا، نماز کا وقت مجھے کہاں آئے گا اور اس کو مجھے کیسے ادا کرنا ہے. گھر میں ہوں تو کیا، سفر میں ہوں تو کیسے. اکثر لوگ قصر نماز کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور سفر پہ سفر کرتے ہیں اور نماز قضا کر دیتے ہیں. تو جو سچویشن ہماری زندگی میں پیش آتی ہے ان میں نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے، اس کو بھی اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. ابھی یہ سارا پڑھ کے نا الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے مجھے نا کہ ہمارے جسم ایکچولی نا اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ ہاتھ وہی کرے گا جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے نا. ہاتھ سے ہم کوئی کھانا ہضم نہیں کر سکتے، آنکھ ہر چیز ہماری اپنے اپنا فنکشن ادا کر رہی ہے نا. تو اللہ کے آگے جھکنے سے گی نا تو ہمیں سلامتی آ جائے گی کہ ہم ہارمونائز ہو جائیں گے نا اپنی ہی باڈی سے. اور اگر نماز نہ پڑھیں گے تو پھر اگینسٹ ٹریفک چل رہی ہے. جی آپ فرمائیے. استاذہ میں شروع سے جب سے یہ لیکچر اٹینڈ کر رہی ہوں تو فرسٹ کلاس سے میرا یہ کوشچن تھا کہ نماز میں ہماری کوالٹی سیم نہیں ہوتی، مطلب ہر نماز میں نا کوالٹی چینج ہوتی ہے، کبھی مصروفیت میں چینج ہوتی ہے اور دوسری نماز میں بہت زیادہ خشوع آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا آنسر مجھے نا اس آج کی کلاس سے ملا ہے. اور الحمدللہ یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی ہے. وہ یہ نہیں بن رہی تھی، مطلب میں کہتی تھی نماز تو پڑھے لیکن اوپر سے گزر رہی ہے، لیکن الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے ماشاءاللہ. استاذہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ آج سمجھ آیا ہے کہ جتنا اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اتنا ہی زیادہ نماز کا شوق ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایک بالکل نیا ایک وہ بات کھلی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ارہنا بہا یا بلال یا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تو یعنی وہ اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق تھا کہ نماز کے لیے اتنی خواہش ہوتی تھی اور اتنا شوق ہوتا تھا کہ جب آپ کو چوائس بھی دی گئی کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں لی. جی استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ
شیطان کے وار سے ہم لوگ ہمیشہ بچنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں شیطان سے کیسے بچیں. استاذہ میں ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے سوچتی تھی کہ اس نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور اللہ نے مہلت دے دی، اور پھر اللہ نے کہا میرے بندے ان پہ تیرا زور چلے گا ہی نہیں. تو وہ پھر میرے بندوں کے لیے تو اللہ نے خاص انتظام کیا نماز کا. اور پھر استاذہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے تو گولز ہی سیٹ نہیں ہے ابھی تک. کل جب وہ آیا کہ نماز یہ قیامت تک لمبی، میں تو استاذہ اسی میں پھنس گئی. مجھے تو کبھی بھی ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ میری نماز میں تو سلام پھیروں تو بچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور پھر کل میں نے ایک اور چیز کی کہ میں نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم عبادت کیوں کرتی ہو، تم نماز پڑھتی ہو، کیوں پڑھتی ہو؟ تو استاذہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ماں کو کچھ ہو گیا نا، یہ کیسا سوال کر رہی ہے. تو مجھے اس وقت اتنا میں ہل گئی کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، اور میری اولاد کو ہی نہیں پتا کہ وہ کیوں عبادت کر رہی ہے اللہ کی. تو استاذہ ہمیں تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نماز کی اسپرٹ اور ایمان کی تازگی اور روح کے ساتھ عبادت لوگوں تک پہنچانا، ان کو جگانا بہت ضروری ہے. استاذہ اس کورس کے آخری دن میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ بالکل صحیح سیکھا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنی یاد دہانی کے لیے اس کتاب کو ہر کچھ عرصے کے بعد کسی کو پڑھانے، چاہے ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اپنی یاد دہانی ہو جائے. ہم بھولنے والی مخلوق ہیں، بڑے سے بڑا غم بھول جاتے ہیں، بڑے سے بڑی خوشی بھول جاتے ہیں، بڑے سے بڑی نعمت کو بھول جاتے ہیں. ہماری سرشت میں بھولنا، تو اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر صرف ایک صفحہ بھی پڑھا دے نا، زیادہ نہیں تو کوئی بات نہیں، 40 days میں ختم ہو جائے گا. لیکن اس دوران ہماری نمازوں میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز تو شامل ہوتی رہے گی نا. جی وعلیکم السلام. استاذہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری نمازیں بہتر نہیں ہوتی، تو میرے دل میں یہی آ رہا تھا کہ ہمیں اللہ کی معرفت کیوں نہیں آتی، ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پہچانتے کیوں نہیں ہیں. کیونکہ بچپن سے ہمارا وہ کانسیپٹ کبھی بنا ہی نہیں ہوتا. ہم خود بھی اپنے بچوں کو جب ڈرا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، دنیا سے ڈراتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا وہ کنیکشن بنا ہی نہیں پاتے. تو پھر مجھے ہوا کہ اب الحمدللہ اگر مجھے سینس آ گیا، کیونکہ آبویسلی ہمارے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھی اسی سارے فیز سے گزرے ہوتے ہیں، تو مجھے سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کی بانڈنگ بناؤں، بچوں کو بتاؤں کہ جو بھی تمہارے پاس آ رہا ہے، جو بھی ہے، ڈرنا دنیا سے نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو پھر ان کا ایک کنیکشن مضبوط ہوگا، تو پھر نماز بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روٹین میں آ جائے گی، انہیں ایفرٹ کر کے ایکسٹرا چیز نہیں لگے گی وہ اپنی زندگی میں. اور اس بنیاد پر بچوں کی تربیت ہو جائے تو بڑے ہو کر پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف. اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی بھول بھٹک جائے تو پھر بھی پلٹتے ہیں اللہ کے فضل سے. جی وعلیکم السلام. جی کل میں نے یہاں اٹینڈ کی کلاس، اور پھر میں گھر جا کے جب میں نے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی، تو وہی بات جیسے یہاں سن رہے تھے نا کہ بار بار کہ اس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو جب وہ فیلنگ اندر تھی تو واقعی پھر وہ نماز میں سکون اور اطمینان اور وہ سارا کچھ آتا ہے. لیکن جو آس پاس والے گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے کل سے مجھے کہنا شروع کیا کہ آپ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہی، آپ یہاں آتی ہو اور کہتی ہو میں نے اپنے کام کے لیے باہر جانا ہے، تو آپ ہمارے پاس کیوں آئی ہو. تو مطلب یہ کہ ماحول جو ہے نا اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اس کا میں آپ کو حل بتا دیتی ہوں. میرے ساتھ جب کوئی ایسے کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں یہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا، اپنے دل پہ نہ لیا، تاکہ ہمارے جو فرائض ہیں ان میں غفلت نہ ہو. ورنہ اگر ہم ہر وقت لوگوں کی باتوں کا اثر قبول کرتے رہیں تو پھر ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اوپر سے وہ یہ کہیں گے لیکن اندر سے وہ اثر قبول کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ بہت بھاری ہے. کیا آپ اپنے اثرات نہیں چھوڑ رہے؟ یعنی آپ چند دن کے لیے آئیں اور اپنی نمازوں کے ذریعے اور اپنے پرائرٹیز کے ذریعے آپ ان کے اوپر ایک اثر چھوڑ رہی ہیں. بہت سے لوگ جب پاکستان اپنے گھر وزٹ کرتے ہیں رشتہ داروں کو، کیا وہ سارا دن گھر میں بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر میل ملاقات کرتے رہتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے کام کرتے ہیں. تو آپ کی پرائرٹی زندگی میں یہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر ایک کی اپنی ایک لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.
اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں. چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا میرے نیفیو، تو وہ نا بہت شرارتیں کر رہا تھا. تو میں اس کو دیکھ رہی تھی، وہ بس ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہا ہے، مما آتی ہے دودھ دے جاتی ہے، فروٹ کاٹ کے اس کو دیتی ہے. تو میں نے پھر اس کے ساتھ باؤنڈنگ شروع کی نا اپنی. جب بھی کوئی اس سے بات کرتا ہے تو وہ آگے سے نا جیسے کافی وائلڈ ہو کے وہ بات کرتا ہے، کیونکہ اس کے کارٹون جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھنے دے رہے. تو وہ جو ٹوائز کھیل رہا تھا، میں نے اسی میں ہی اس کو میں نے کہا یہ دیکھو یہ ٹوائز ہے نا، یہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کرو، آپ نے نا اس کو نہیں کرنا. بالکل، یعنی ہر جگہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے کوئی ٹری پلانٹ کر لیں. آج وہ چھوٹا سا سیڈ ہے، کل وہ بڑا درخت بن جائے گا انشاءاللہ. قرۃ العین، آنکھ کی ٹھنڈک. وَكَمَا أَنَّ الصَّوْمَ ثَمَرَتُهُ تَطْهِيرُ النَّفْسِ وَثَمَرَةُ الزَّكَاةِ تَطْهِيرُ الْمَالِ وَثَمَرَةُ الْحَجِّ وُجُوبُ الْمَغْفِرَةِ وَثَمَرَةُ الْجِهَادِ تَسْلِيمُ النَّفْسِ الَّتِي اشْتَرَاهَا سُبْحَانَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ ثَمَنَهَا فَالصَّلَاةُ ثَمَرَتُهَا الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَإِقْبَالُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ وَفِي الْإِقْبَالِ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّوْمِ وَلَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَإِنَّمَا قَالَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ اعلاما بأن عينه انما تقر بدخوله فيها كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه وتقر عين الخائف بدخوله في محل امنه فقرة العين بالدخول في الشيء اكمل واتم من قرة العين به قبل الدخول فيه. وكما، اور جیسا کہ، ان الصوم، بے شک روزہ، ثمرتہ، اس کا پھل یا اس کا نتیجہ، تطہیر النفس، نفس کو پاک کرنا ہے. یعنی روزہ رکھنے کا مقصد یا روزہ رکھ کر جو حاصل ہوتا ہے وہ نفس کی پاکیزگی ہے. وثمرۃ الزکاۃ تطہیر المال، اور زکوٰۃ کا ثمرہ، نتیجہ، تطہیر المال ہے، مال کو پاک کرنا ہے. وثمرۃ الحج، اور حج کا پھل، حج کا نتیجہ، وجوب المغفرہ، بخشش کا لازم ہونا ہے. یعنی حج کر کے انسان اپنے آپ کو بخشوا لیتا ہے. وثمرۃ الجہاد، اور جہاد کا نتیجہ، تسلیم النفس التی اشتراہا سبحانہ من العباد، اپنے نفس کو سپرد کرنا ہے اس ہستی کے، سبحانہ و تعالی کے، جس نے اس کو خرید لیا بندوں میں سے. وجعل الجنۃ ثمنہا، اور اس کی قیمت جنت رکھ دی. یعنی جہاد کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت. جہاد کا انجام جنت. فالصلاۃ ثمرتها الاقبال علی اللہ، تو نماز کا نتیجہ یا پھل یا ثمرہ یا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف لوٹنا. وَإِقْبَالُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ، اور اللہ تعالی کا متوجہ ہونا بندے کی طرف. سبحان اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات. بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس وقت انسان کو کیا بھول جائے گا؟ ساری جزائیں، سارا کچھ، جنت کی نعمتیں بھی. تو یہ انجام یا یہ نتیجہ یا یہ جزا کس کے لیے ہے؟ جس کے اندر نماز کا شوق ہو، وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا، اللہ کی ملاقات کے قابل ہوگا. پھر ہم دیکھ لیں اپنی نمازوں کا حال، کیا ملنے والا ہے ان سے، کس کوالٹی کی، کس شوق کی، کس توجہ کی. اور کیا واقعی دل نماز میں اللہ کو قبلہ بناتا ہے؟ ہم سب کے غور کرنے اور سوچنے کی بات ہے. فالصلاۃ ثمرتها الاقبال علی اللہ واقبال اللہ تعالی علی العبد، یہ ہائٹ ہے
یعنی جزا کی، بدلے کی، ثواب کی، انعام کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے بڑا انعام ہے. یعنی ہمیں تطہیر النفس سے کوئی انکار نہیں، وہ ضروری ہے. تطہیر المال بھی ضروری ہے، مغفرت بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار چاہیے. نماز میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ بندے کی طرف. کتنی خوبصورت بات ہے یہ پورے کورس کا یہ خلاصہ ہے، یہ ثمرہ ہے. اصل میں یہ تھا گول، یہ تھا مقصود کہ اس مقام پر پہنچ جائیں. وفی الاقبال جمیع ما ذکر من ثمرات الاعمال، اور اس متوجہ ہونے میں ان تمام اعمال کے ثمرات آ گئے ہیں ما ذکر، جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں. یعنی جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا تو تطہیر النفس بھی ہو جائے گی اور مغفرت بھی ہو جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی اور سبھی کچھ مل جائے گا. رب مل گیا، رب کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّوْمِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزے میں ہے. ولا فی الحج، اور نہ حج میں بتائی، والعمرہ، اور عمرے میں. وانما قال، اور بے شک فرمایا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. ہم باقی اعمال کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، بار بار جائیں. دن میں 5 بار ملاقات کا موقع ہے اور افضل ترین عمل ہے، اور سب کچھ یہاں سے مل سکتا ہے بغیر کچھ خرچ کیے، لیکن اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اسے نیکی نہیں سمجھتے. اس ٹائم کو ہم کیش نہیں کرتے، وقت بھی لگاتے ہیں نماز میں، لیکن وہ نہیں پاتے جو پا کے اٹھنا چاہیے، کہ اللہ سے ملاقات کی ایک فیلنگ آئے، اللہ کی توجہ اور رحمت پا کر آئیں. وَإِنَّمَا قَالَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، بے شک آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. وَلَمْ يَقُلْ بِالصَّلَاةِ، اور یہ نہیں کہا کہ نماز کے ساتھ، اعلاماً، یہ بتاتے ہوئے، بِأَنَّ عَيْنَهُ، کہ اس کی آنکھ، انما تقر بدخولہ فیہا، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس نماز میں داخل ہو کر. یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. کما تقر عین المحب بملابستہ لمحبوبہ، جس طرح محبت کرنے والے کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اپنے محبوب کے ساتھ گھل مل کر، ملاقات کر کے، اس کو دیکھ کر، اس سے باتیں کر کے. وتقر عین الخائف بدخولہ فی محل امنہ، اور ٹھنڈی ہوتی ہے خوف زدہ کی آنکھ داخل ہو کر امن والی جگہ میں، امن کے مقام پر داخل ہو کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سکون آتا ہے. فَقُرَّةُ الْعَيْنِ بِالدُّخُولِ فِي الشَّيْءِ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهِ، اور آنکھ کی ٹھنڈک کسی چیز میں داخل ہو کر کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے کی آنکھ کی ٹھنڈک کی نسبت. یعنی اس چیز کے انتظار میں یا اس چیز کی طرف جانے میں بھی وہ کیفیت آتی ہے، لیکن اس ٹھنڈک کا کمال اس کام کے کرنے میں ہے، اس چیز کے اندر داخل ہے. مثلا اگر آپ کو آئس کریم کھانے کا شوق ہے تو آئس کریم کے سامنے آنے سے بھی آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک، زبان پہ ایک ٹھنڈک آئے گی، لیکن اصل ٹھنڈک کب آئے گی؟ جب وہ آئس کریم آپ کے منہ میں داخل ہو جائے گی. تو اسی طرح نماز کا خیال انسان کو خوش کرتا ہے، نماز کی تیاری، نماز کی یاد، لیکن اصل سکون جب ملتا ہے بندے کو جب اللہ اکبر کہہ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَاحَةِ الْقَلْبِ مِنْ تَعْبِهِ وَنَصَبِهِ قَالَ يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ أَيْ أَقِمْهَا لِنَسْتَرِيحَ بِهَا مِنْ مُقَاسَاتِ الشَّوَاغِلِ
کما یستریح التعبان اذا وصل الى منزله وقر فيه وسکن فلما جاء، اور جب آتے الى راحت القلب، دل کی راحت کی طرف، یا جب آئے دل کی راحت کی طرف، من تعبہ ونصبہ، اپنی تھکاوٹ اور تکلیف سے، قالا، تو آپ فرماتے، یعنی جب آتے تو فرماتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، ای اقمہا، یعنی اس کو قائم کرو، لنستریح بہا، تاکہ ہم اس کے ذریعے راحت پائیں، من مقاسات الشواغل، مصروفیات کی تکلیفوں سے، کما یستریح التعبان، جیسے آرام پاتا ہے تھکا ہوا شخص، اذا وصل الى منزلہ، جب اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وقر فیہ وسکن، اور اس میں قرار پاتا ہے اور سکون پاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے کاموں سے تھک جاتے اور راحت قلب کی طلب ہوتی، اس کی طرف آتے تو کہتے، اے بلال نماز قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ، تاکہ ہم جو دنیا کی تکالیف اور مشکلات اور مشغولیات ہیں ان سے آرام پائیں، جیسے کوئی شخص اپنی منزل پر پہنچ کے آرام اور سکون پاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اور درجہ بلند ہوتا ہے تمام چیزوں سے جن سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور پھر آخرت میں ملاقات سے. اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لیں، کیونکہ اصل خوشی تو روح کی خوشی، دل کی ٹھنڈک، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اور پہننے سے اور اوڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کہیے. جی استاذہ، مجھے اتنا اچھا لگا کہ کئی دفعہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کئی دفعہ یہ پیسہ نہیں ہے حج نہیں کر سکتے، لیکن کئی دفعہ پیسہ بھی ہے لیکن محرم مصروف ہے نہیں جا سکتے. تو یہ جو اللہ نے سب سے بڑا ہمیں تحفہ دیا، اس میں سب سے بڑا انعام ہے کیا ہے کہ جتنا ہم اپنے اندر کو خوبصورت کریں گے ہم اس کی معراج پا لیں گے. یہ ہم سب کی ریچ میں ہے. استاذہ میں سوچتی تھی کہ ظہر کے ٹائم میں ہم سب سے زیادہ تھکے ہوتے ہیں، تو ظہر کی نماز سب سے زیادہ لمبی کیوں ہوتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے، زکوٰۃ، حج میں اتنی بڑی گرینڈ جو ہے نا وہ پرائز نہیں رکھی جو نماز میں رکھی، کہ اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے اور اللہ خود متوجہ ہوتی. تو یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور جو ہم گھر بیٹھے امیر غریب اس میں کوئی ہمارا پرائز نہیں لگ رہا، کوئی اتنی جہاد والی ایفرٹس نہیں لگ رہی. وہ روزے میں وہ جو پورا دن ہم کرتے ہیں وہ والی نہیں، بس تھوڑی سی ایفرٹ میں ہم اتنی بڑی چیز حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا انعام ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے یہ کتاب پڑھ کے اور یہ کورس اٹینڈ کر کے مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ نصیب میں ملا ہے اور میں اپنے بچوں کو یہ دے سکوں. السلام علیکم. آپ کا سب سے زیادہ اتنا تہ دل سے شکریہ سب کی طرف سے، کیونکہ آپ یقین کریں کہ یہ 2 ہفتوں میں جو مزہ آیا ہے اور جو نماز کی لذت ملی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں. کہ ہم یہاں پہ صبح سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں، جو ظہر کی نماز جا کے بھوک نہیں لگی ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی، حیرت انگیز طور پہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے. اور نماز اور زمین پہ سجدہ کرنا یہ کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، اور آج کل یہ ہو رہا ہے. تو بہت بہتری آ رہی ہے، اللہ کرے آئے بھی. اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے پڑھایا ہے وہ پورا ہو جائے اور یہ چیز فار لائف ہمارے ساتھ رہے. جزاک اللہ. السلام علیکم استاذہ. استاذہ جس کو یہ لذت مل جاتی ہے، ٹھنڈک وہ محسوس کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ایک قسم کا چسکا سا پڑ جاتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. تو پھر جب ایسے دن آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو انسان پھر کیا کرے، جبکہ دل کر رہا ہو کہ انسان نماز پڑھے، جبکہ وہ لذت ہمیں ذکر اذکار میں بھی نہیں ملتی جو کہ نماز میں ملتی ہے. ذکر کثرت سے کرنے تاکہ وہ دل کا اطمینان باقی رہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک طرف جا کے ذکر کر کے پھر واپس لوٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ
میں نے یہ فیل کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جتنی نماز کی کوالٹی کو ہم بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، اتحیات سے پہلے قرآنی دعائیں پہلے اور پھر سنت کی جتنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، بلیو میں اتنی سکینت ملتی ہے کہ سلام پھرنے کے بعد لگتا ہے اللہ کا مانوی دیدار الحمدللہ رب العالمین کیا ہے. اور مزید فائدہ یہ کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے کبھی وہ مشکل لگتی نہیں ہے. بلیو می 7 times میری اینجیوگرافی ہوئی ہے اور نیور میں نے 1% بھی پریشانی کا اظہار کیا، نہ اپنے لیے نہ اپنی فیملی کے لیے. الحمدللہ سب پر اللہ کا احسان ہے. استاذ السلام علیکم. جیسے آپ نے آئس کریم کی مثال دی کہ انسان جب وہ چکھتا ہے تو اس وقت وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو آئس کریم کا بھی ہم اس کا فلیور ڈفرینٹ لینا چاہتے ہیں نا جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں، تو اس کو صلاح کے ساتھ اس طرح اس کا فلیور ڈفرینٹ کرنے کے لیے، خشوع پیدا کرنے کے لیے مختلف آیات. باقی چیزیں تقریباً فکس ہیں قرآن کے حصے کے علاوہ، تو قرآن کا حصہ بدل کر پڑھے تو فلیور ڈفرنٹ ہو جائیں گے.